سفر کی تھکان اتنی تھی کہ گھر آتے ہی وہ سو گیا۔ شاور لے کر جب وہ لاؤنج میں پہنچا تو حسب معمول زوہا اور اس کی ٹوری موجود تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے تنویر صاحب کی طرف آ گیا۔ تمہارا ٹرپ کیسا رہا؟ طاہرہ نے مسکرا کر زہیب کو دیکھا۔ اچھا تھا، وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ امی، غزنوی کا کوئی فون آیا تھا؟ وہاں بھی اسے غزنوی کا ہی خیال تھا۔ اسے اس لڑکی سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ 2 دن پہلے اس کے پیرنٹس آئے تھے۔ تنویر صاحب کی بات سے زیادہ وہ ان کے لہجے پر حیران ہوا۔ انہوں نے واضح بات تو نہیں کی، لیکن مجھے لگا کہ وہ زوہا کے لیے آئے تھے۔ بہت غصہ آیا تھا مجھے۔ میں نے انہیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور صاف بتا دیا کہ پرسوں زوہا کا نکاح ہے۔ وہ انہیں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ سمجھ نہیں سکا یا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ پھر وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ چائے تو پی لو۔ سونیا نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن وہ تیزی سے باہر نکل آیا۔ غزنوی کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کے ذہن میں مختلف اوقات میں کہی ہوئی اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس کو دیکھتے ہی گن مین نے گیٹ کھول دیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے گہری خاموشی کا احساس ہوا۔ السلام علیکم۔ حفصہ کو دیکھ کر وہ جلدی سے بولا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو۔ انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ زہیب نے غور سے ان کا پریشان چہرہ دیکھا۔ آنٹی، غزنوی؟ اس کے سوال پر ان کے چہرے پر سایہ سے لہرایا۔ وہ واپس امریکہ چلا گیا ہے۔ اتنی جلدی؟ بغیر بتائے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں بس کچھ کام تھا، تم کچھ لو نا۔ سلیم؟ ساتھ ہی انہوں نے ملازم کو آواز دی۔ اس کے منع کرنے سے پہلے سلیم جوس لے کر پہنچ گیا تھا۔ زہیب کی پرسوچ نظریں سامنے رکھے سوٹ کیس پر جمی تھیں۔ حفصہ نے نظر اٹھا کر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ ماحول کی خاموشی انہیں بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹا، گھر میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آنٹی، وہ مسکرایا۔ آنٹی، غزنوی مجھے بتا رہا تھا کہ اسے وہ لڑکی مل گئی ہے جسے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ زہیب نے واضح طور پر ان کے چہرے کی رنگت بدلتی محسوس کی۔ اس نے آپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا؟ وہ اب بھی بڑے غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھ سے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے بے ساختہ اس سے نظریں چرائی۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زہیب کی آواز سنائی دی۔ میکہ جا رہے ہیں۔ لیکن آنٹی، آپ لوگ تو یہاں سیٹل ہو رہے تھے۔ آج ساری باتیں اسے حیران کر رہی تھی۔ بس غزنوی واپس چلا گیا، ہم تو اس کے لیے یہاں آئے تھے۔ اب وہ وہاں ہے تو ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ انہوں نے پھیکی سے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر زہیب کو دیکھا۔ اچھا آنٹی، چلتا ہوں۔ غزنوی سے میں فون پر بات کر لوں گا۔ وہ ان سے مل کر تیزی سے باہر نکلا۔ غزنوی کے گھر جاتے وقت اس کے دماغ میں صرف اس کی باتیں تھیں، لیکن واپسی پر اس کے دماغ بہت سی سوچوں کی ماجگاہ بنا ہوا تھا۔ آنٹی کے انداز اسے بہت کچھ سمجھا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ذہن پر بہت زور ڈالا، لیکن کہیں کوئی ایک لمحہ اس کی گرفت میں نہیں آیا جب غزنوی نے زوہا کے لیے کسی خاص جذبے کا اظہار کیا ہو۔ کوئی ایک لمحہ۔ سگنل پر گاڑی روکتے ہی اس نے اپنا سر دبایا۔ سگنل کھلتے ہی جہاں گاڑی رواں ہوئی وہی اس کی سوچیں بھی۔ کیا ابو کا شک صحیح تھا؟ کیا آنٹی جانتی تھی، اسی لیے مجھے دیکھ کر پریشان ہوئی؟ یا غزنوی نے اسی لیے مجھے نہیں بتایا کہ… کئی سوالیہ نشان اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سونیا اس کے قریب آ گئی۔ کچھ ضروری کام تھا۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھی زوہا پر جمی تھی، جو نکاح کے سوٹ سامنے رکھے ہنس رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی ازلی شوخی اور لاپرواہی تھی۔ تو کیا واقعی غزنوی زوہا سے؟ اس نے ہونٹ بھیج کر سوچا۔ وہ اس وقت سب کے درمیان بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائی بہت واضح تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے کافی دیر تک جب کوئی جواب نہیں ملا تو دروازہ کھول کر وہ خود اندر آ گئی۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ غزنوی؟ ان کے ابکانے پر بھی اس کی نشست میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی نظریں مسلسل کمپیوٹر اسکرین پر تھی۔ غزنوی؟ وہ اس کے قریب جا کر زور سے بولی تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ جی۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ سرسری نظروں سے اس کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ چلتی ہوئی وہ اسی کرسی کے پاس آ گئی جہاں وہ بیٹھا تھا، اور پھر کمپیوٹر اسکرین پر نظر پڑتے ہی انہیں جھٹکا لگا۔ حفصہ، تم یہاں پر ہو؟ میں اپنے روم میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ کمال احمد نے اندر جھانک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ انہیں روتا دیکھ کر وہ چونکے اور پریشانی سے ان کی طرف بڑھے۔ ان کے کمپیوٹر کی طرف اشارہ کرنے پر وہ اس طرف مڑے تو کچھ دیر تک بولنے کے قابل نہیں رہے۔ میں جب اندر آئی تو ایک ٹک اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ انہوں نے برستی ہوئی آنکھوں سے ایک بار پھر اسکرین کو دیکھا جہاں زوہا کی تصویر سجی تھی، بے تحاشا ہنستے ہوئے۔ ہمیں امریکہ آئے تقریباً 2 سال ہو چلے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے 2 سال۔ میں جتنا چاہتی ہوں اسے بھول جائیں، وہ اتنا ہی اسے یاد کرتا ہے۔ میں کیا کروں؟ انہوں نے روتے ہوئے اپنا سر ان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کمال احمد نے گہرا سانس لے کر اس کا کندھا دبایا۔ حفصہ، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ انہوں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیسے اس کے حال پر چھوڑ دوں کمال؟ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہمارے جینے کا مقصد ہے۔ ایک لڑکی کے لیے خود کو برباد کر رہا ہے۔ لوگوں سے ملنا اس نے چھوڑ دیا ہے، اور جن سے مل لیتا ہے اگلی دفعہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ غزنوی کو ہوا کیا ہے۔ میں مانتی ہوں بہت باتیں وہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا، لیکن نارمل تو تھا۔
اس کے ہر انداز سے زندہ دلی تو جھلکتی تھی۔ حفصہ، وہ زوہا سے محبت کرتا ہے۔ زوہا کے ملنے سے پہلے بھی تم اس کے خیالات جانتی تھی۔ وہ زوہا کے ملنے پر اس کا رد عمل بھی تم نے دیکھا تھا۔ اب اتنے سالوں تک اس نے اسے سوچا ہے، اسے چاہا ہے، اور تم چاہتی ہو 2 سال میں وہ سب بھول جائے؟ وہ بڑی رسانیت سے انہیں سمجھا رہے تھے۔ کمال، آپ ہمیشہ اس کی ہر الٹی سیدھی بات میں طرفداری کرتے ہیں۔ میں نے بہت برداشت کیا ہے، لیکن آج میں اسے صاف صاف بات کروں گی۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ غزنوی حفصہ کو ابھی تک اپنے کمرے میں موجود دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوا۔ ممی، آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے کمپیوٹر کی طرف آیا۔ انہوں نے بڑے دکھ سے اس کی کھوکھلی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ غزنوی، تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ان کے سوال پر اس نے مسکرا کر ان کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ سوچنا کیا ہے ممی، مزے سے گزر رہی ہے۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ غزنوی، تمہیں معلوم ہے نا، اگر امید نہ ہو تو صدیوں کا انتظار بھی انتظار ہی رہتا ہے۔ ان کی بات پر تیزی سے چلتی اس کی انگلیاں رک گئی۔ میں سمجھا نہیں۔ اب کی بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ تم اس لیے نہیں سمجھے کیونکہ تم سمجھنا نہیں چاہتے۔ زوہا کا نکاح ہو چکا ہے غزنوی، اور اب تک اس کی شادی بھی ہو گئی ہوگی۔ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ان کے سخت لہجے پر اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے تھے، اور وہ تکلیف حفصہ کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان 2 سالوں میں اس کی تکلیف کے پیش نظر انہوں نے ہمیشہ اس موضوع سے گریز کیا، لیکن آخر کب تک؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ غزنوی، کچھ ترس کھاؤ ہم پر۔ کیا تم سے وابستہ کسی خوشی پر ہمارا حق نہیں؟ کیا تمہاری شادی کی خواہش لیے میں قبر میں اتر جاؤں؟ ان کے بری طرح رونے پر وہ بے چینی سے کھڑا ہوا۔ میری خوشیوں پر نہیں، مجھ پر بھی آپ کا پورا حق ہے، تو تم شادی کر لو۔ وہ جلدی سے بولی۔ وہ کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ مجھے تھوڑا ٹائم دے غزنوی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، پھر ایک دم اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی، تو اس نے اپنے بازو ان کے گرد حمائل کر دیے۔ غزنوی، زندگی کبھی کسی پر ختم نہیں ہوتی، اس کو گزارنا پڑتا ہے، اور یہ ہم پر منحصر ہے ہم کیسے گزارتے ہیں، خوشی سے یا غم سے۔ زوہا تمہاری قسمت نہیں تھی، اور قسمت سے لڑا نہیں جا سکتا۔ تم بہت جلد اسے بھول جاؤ گے۔ ان کی آخری بات پر وہ مسکرایا تھا۔ میں جانتی تھی تم میری بات مان لو گے۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوما اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ان کے نکلتے ہی وہ کھڑکی کی طرف آ گیا۔ بادلوں نے پورے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ اس کی نظریں آسمان پر تھیں۔ کیا زوہا میری قسمت میں نہیں تھی؟ اس نے آسمان کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کمپیوٹر کی طرف آ گیا۔ تایا ابو، آپ اسے سمجھائیں کہ ایڈمیشن لے لے۔ سبیحہ نے آرام سے ناشتہ کرتی زوہا کو دیکھ کر تنویر صاحب سے کہا۔ کیوں بیٹا، سوبی اتنا کہہ رہی ہے تو لے لو ایڈمیشن، ویسے بھی تم فارغ ہو۔ ابو، میرا دل نہیں چاہتا۔ اس کی بات پر زہیب نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں ایم اے میں ایڈمیشن ضرور لینا چاہیے، کل تمہارا فارم لے آؤں گا۔ اس نے سبیحہ کی طرف دیکھا جو شرارت سے مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ابو اور بھائی کی بات نہیں ٹال سکتی۔ اپنی بات منوا کر کافی خوش نظر آ رہی ہو۔ لان میں بیٹھتے ہی زوہا نے سے گھورا تو کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ تو کیا کرتی، تم سے تو کہہ کر تھک گئی تھی، نہ تم سفیان کی سن رہی ہو نہ موپی کی مان رہی تھی۔ مجبوراً مجھے بڑی عدالت میں یہ مسئلہ لے کر جانا پڑا۔ جانتی ہو تمہارے بغیر ہم تینوں کو مزہ نہیں آتا۔ چلو ایک کلاس نہ صحیح، ایک یونیورسٹی ہی صحیح۔ سبیحہ کے اطمینان پر انداز پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ جاؤ سونیا بھابھی سے رسالہ لے آؤ، اندر پھپھو آئی ہوئی ہے۔ سبیحہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ کھا جائیں گی تمہیں، تم لے آؤ۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ امی، میں تو سخت پریشان ہوں، اگر ماموں نہ ہو تو زہیب میرا جینا حرام کر دے، ہر وقت زوہا زوہا، اس کے علاوہ سے دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا، بس وہی دنیا کی لاڈلی بہن ہے۔ سونیا کے غسیلے انداز پر اس کے چہرے نے تیزی سے رنگ بدلا۔ کسی کے کیے کی سزا کسی کو دے رہا ہے، اسے کبھی اپنی بہن کی غلطی نظر ہی نہیں آئی، وہ ہمیں قصوروار ٹھہراتا ہے، اور اب سہیل کا نام لے کر آپ میرے لیے اور مصیبت کھڑی کر رہی ہیں۔ سونیا کی آواز میں اب غصے کے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ بھی تھی۔ بیوقوف، تمہارے لیے ہی کہہ رہی ہوں، اس کی بہن وہاں ہوگی تو وہ بھی قابو میں رہے گا۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر اندر خاموشی چھا گئی، تو دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی اور باہر سبیحہ کی طرف جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اکثر وہم ہوتا تھا کہ سب اسے بوجھ سمجھ رہے ہیں، اور اس وقت اس وہم کو تقویت اکثر سونیا کا رویہ دیتا تھا، اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، یہاں کی ہوا میں دوبارہ سانس نہیں لینا چاہتا تھا، جہاں اس کی خواہش حقیقت بنی اور اس حقیقت کا ادراک اس کا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ مگر وہ ممی کے آنسوؤں کے آگے ہار گیا تھا۔ وہ جانتا تھا آج ان کا ضبط ٹوٹا ہے تو اسی طرح روئی ہے، ورنہ ان 2 سالوں میں انہوں نے کبھی بھی اس موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنوں کی خاطر قسمت سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی خوشی حاصل نہیں کر سکا تو اپنے ماں باپ کو تو دے سکتا ہے نا، لیکن 2 سال کے عرصے میں پہلی بار اسے لگا کہ زوہا کی تصویر اسے مخاطب ہے۔ وہ رو رہی ہے، اس سے پوچھ رہی ہے کیا تم بھی مجھے بھول جاؤ گے؟ وہ ساکت ہو گیا تھا۔ کیا وہ اسے بھول سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس سوال نے اس کے اندر اتنی وحشت بھر دی، اس کا دل جہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے، اور وہ گھر سے نکل آیا منزل کا تعین کیے بغیر۔
ہر بات وہ حقیقت سے نظر چرا کر بھاگ نکلتا تھا۔ اب بھی ممی پاپا کو بتائے بغیر وہ پاکستان آ گیا تھا۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل نے ایک بار پھر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہوٹل میں داخل ہونے والا تھا جب کسی نے اسے پکارا۔ اس آواز کو وہ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کے قدم زمین میں جکڑ لیے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر ایک بار پھر حقیقت سے منہ موڑنا چاہا، لیکن اس بار آواز بہت قریب سے آئی۔ قسمت ہر بار مجھے آزمائش میں کیوں ڈالتی ہے؟ اس نے بے بسی سے پیچھے کھڑے زہیب کو دیکھا۔ 2 سال میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جب میں نے تمہیں ای میل نہ کی ہو اور میری کسی میل کسی فون کا تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ زہیب نے بڑے غصے سے سامنے بیٹھے غزنوی کو دیکھا جو خاموشی سے سامنے رکھے گلاس کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ وہ اب بھی خاموش رہا۔ زہیب نے موبائل کی بپ پر غزنوی سے نظریں ہٹائی تو اس نے زہیب کو دیکھا۔ میں اب تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ غزنوی نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی قسمت سے التجا کی۔ ہاں تم فکر نہ کرو، تمہارا اور زوہا کا فارم جمع کروا دیا ہے۔ غزنوی نے چونک کر اسے دیکھا جو موبائل آف کر رہا تھا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ غزنوی کے سوال پر زہیب نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اب آ رہے ہو نا لائن پر۔ سب ٹھیک ہے۔ تمہاری سسٹر کی شادی ہو گئی؟ اس نے نیچی نظروں کے ساتھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، نکاح سے 1 دن پہلے اس کی بات ختم ہو گئی تھی۔ غزنوی کو لگا قسمت اس پر مسکرائی ہے۔ اس کے چہرے پر آنے والے تاثرات نے زہیب کے اندر کی 2 سالوں کی کشمکش کو 1 سیکنڈ میں ختم کر دیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا غزنوی تم میرے ساتھ ایسا کرو گے۔ ہماری دوستی میں گریز کو کیوں غائل ہونے دیا تم نے؟ ہم تو دل کی ہر بات ایک دوسرے سے کہتے تھے، پھر تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ زہیب میں نے کوئی بات نہیں چھپائی، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ غزنوی یہ میری تمہیں لاسٹ وارننگ ہے، میرے ساتھ جھوٹ مت بولنا ورنہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ زہیب کے حتمی انداز پر اس نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے۔ غزنوی کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ لیکن پھر بھی میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ زوہا، وہ جیسے تھک کر بولا۔ زہیب نے بے ساختہ گہرا سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ غزنوی کو تسلی دیتے وقت وہ بہت مطمئن تھا، لیکن وہ سب کچھ جتنا آسان سمجھ رہا تھا اتنا آسان تھا نہیں۔ 3 دن مسلسل بحث کے نتیجے میں سوائے مایوسی اور تھکن کے اور کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ سب گھر والے ایک طرف تھے اور اکیلا ان کو قائل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سونیا اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ زہیب، تم نے کیا سوچا ہے؟ سونیا کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کس بارے میں؟ سہیل کے بارے میں۔ سہیل کے بارے میں کیا سوچوں؟ وہ اب بھی اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دل ملا کر رہ گئی۔ جو تم چاہتے ہو وہ ماموں نہیں مانیں گے تو کیا بہتر نہیں کہ ہم زوہا کی شادی سہیل سے کر دیں؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ میں زوہا کے لیے بہترین چاہتا ہوں اور غزنوی سے بہترین اور کوئی نہیں۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ اب اس کی آنکھوں میں غصے کی لالیں جھلکنے لگی۔ میں اپنی بہن کو اس گھر میں بھیج دوں جہاں وہ پہلے منسوخ تھی۔ جس شخص نے میری بہن کی معصومیت پر انگلی اٹھائی، اس نے مٹھی بھیج کر اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم جانتے ہو زوہا کی شادی خاندان سے باہر نہیں ہو سکتی، تو اگر سہیل نہیں تو کہ سفیان ہی بچتا ہے، اور میرا خیال ہے زوہا کی خوشی بھی اسی میں ہوگی۔ وہ ایڑیوں کے بل اس کی طرف گھوما۔ زوہا کی خوشی کس میں ہے یہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں، اور اپنے بھائی جیسی گھٹیا سوچ کا استعمال کر کے زوہا اور سفیان کے رشتے کو خراب نہ کرو۔ تم لوگوں کے غلط الزامات نے میری بہن کی ہنسی چھین لی ہے۔ مگنی ٹوٹنے کو تم لوگوں نے اس کے لیے ناقابل جرم معافی بنا دیا ہے۔ عثمان کی غلط ذہنیت کی وجہ سے جس انکار کو تم لوگوں نے میری بہن کی بدقسمتی بنایا ہے، میں اسی انکار کو اس کے لیے خوش قسمتی بناؤں گا۔ ایک دنیا اقرار کرے گی کہ میری بہن بہت خوش قسمت ہے، اور اپنی بہن کی خوشی کے لیے میں ہر کسی سے ٹکرانے کو تیار ہوں، اور اگر مجھے اس گھر کو تمہیں بھی چھوڑنا پڑا تو میں یہ کر جاؤں گا۔ زہیب کے 2 ٹوک انداز پر وہ اندر تک کانپ رہی تھی، جبکہ وہ ایک تیز نظر اس پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کاش گزرا ہوا وقت واپس آ سکتا، کاش خوش کن لمحات ہمیشہ برقرار رہتے۔ البم کے صفحے الٹتے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ زندگی کتنی خوبصورت تھی، ہر طرف بے فکری تھی۔ جب فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہوتے ہی پھپھو نے اسے عثمان کے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ سب سے بڑی بات وہ زوہا کو پسند کرتا تھا۔ ناپسند تو وہ بھی نہیں کرتی تھی، لیکن منگنی کے بعد پسند کرنے لگی تھی۔ منگنی کے 1 سال بعد جب عثمان واپس آیا تو وہ بہت بدل گیا تھا۔ اس سے کبھی کسی نے سخت لہجے میں بات نہیں کی، لیکن وہ عثمان کی ہر سخت بات بھی برداشت کر لیتی تھی۔ اس کی تنگ نظری کو اس کے لیے اپنے لیے محبت کی شدت سمجھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی سادگی، اس کا بچپنا اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ عثمان کے مزاج کے کھچاؤ کو اس کی سنجیدگی سمجھتی رہی، لیکن نکاح سے 1 دن پہلے اس نے سب کے سامنے اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ اس پر وہ الزامات عائد کیے جو کرنا تو دور کی بات وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سفیان کو پسند کرتی ہے، اس کی ہر بات پر سفیان کو ترجیح دیتی ہے، وہ اس کی عزت نہیں کرتی، اور وہ زوہا سے شادی کر کے اپنی زندگی کو عذاب نہیں بنانا چاہتا۔
اس وقت اس سمیت سب اتنے شاکڈ ہوئے تھے کہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ عثمان واپس چلا گیا۔ پھپھو بہت شرمندہ تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح اپنی بہن کے آنسو دیکھ کے تنویر صاحب پگھل گئے۔ انہوں نے انہیں معاف کر دیا، لیکن وہ نہ بھولی تھی نہ اس کا بھائی۔ ضدی تو وہ کبھی بھی نہیں تھی، کچھ اپنوں کی محبت نے اسے بزدل بنا دیا تھا۔ وہ ان الزامات پر گمسم ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگے اور یہی بات سونیا کے ساتھ پھپھو کو بھی کھٹکتی تھی۔ وہ جتنی کوشش کرتی تھی کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اتنی ہی وہ وجہ تنازع بنتی تھی۔ جب سے زہیب نے غزنوی کا پرپوزل گھر میں رکھا تھا، تب سے گھر میں عجیب ٹینشن پھیلی ہوئی تھی۔ زوہا، طاہرہ کی آواز پر اس نے چونک کر البم بند کر دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکرا کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بھائی کی شادی کا البم دیکھ رہی تھی۔ اس نے البم واپس رکھ دیا۔ بیٹا، میں تم سے کچھ بات کرنے آئی ہوں۔ گھر میں آج کل جو ہو رہا ہے تم جانتی ہو۔ ان کی بات پر وہ نظریں جھکا کر اپنے ہاتھ دیکھنے لگے۔ میں اس ٹینشن سے تنگ آ گئی ہوں۔ تمہارے ابو چاہتے ہیں تمہاری شادی سفیان سے ہو، لیکن زہیب نہیں مانتا۔ وہ سہیل کا کہتے ہیں تو وہ وہاں بھی تیار نہیں۔ ایک ہی ضد پکڑ کر بیٹھا ہے، اپنے دوست سے تمہاری شادی کروائے گا۔ وہ خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم بتا دو کہ تمہاری مرضی کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے میری کوئی مرضی ہو سکتی ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر بھی بیٹا، انہوں نے اس کے بالوں کو سہلایا تو اس نے تیزی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے معصومانہ انداز پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ بیٹا، سنت نبوی ہے اور پھر ہمارا معاشرہ ایسا ہے جہاں عورت کو ہمیشہ ایک مضبوط سہارے کی تلاش رہتی ہے۔ امی، میرے پاس بہت سارے سہارے ہیں۔ آپ اور ابو ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ کرے تمہارا مان سلامت رہے۔ لیکن بیٹا، ماں باپ سدا سلامت نہیں رہتے۔ بھائی بے شک تمہیں پیار کرتے ہیں، لیکن جب اپنی فیملی ہو، ان کے بچے ہوں گے تو پھر وہ بات نہیں رہے گی۔ امی، زہیب بھائی کی فیملی ہے، وہ تو سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں شک نہیں، لیکن پھر بھی بہرحال اس بات کو چھوڑو۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ان کے سوال پر وہ ذرا کی ذرا رکی۔ امی، سفیان کو میں نے ہمیشہ موبی کی طرح سمجھا ہے۔ اس کے بارے میں تو میں مر کر بھی ایسا نہیں سوچ سکتی، اور باقی جو آپ کو بہتر لگے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ تبھی باہر سے آتی تنویر صاحب کی غصیلی آواز پر وہ دونوں گھبرا کر باہر نکلی۔ زوہا نے ہمیشہ سفیان کو اپنا بھائی سمجھا ہے اور سفیان بھی زوہا کو بہن سمجھتا ہے۔ وہ بتا چکا ہے آپ کو۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے زہیب کی آواز سنی۔ چلو مان لیا، پر سہیل پر کیا اعتراض ہے تمہیں؟ تنویر صاحب غصے سے زہیب کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے سہیل پر کوئی اعتراض نہیں، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ غزنوی میں کیا کمی ہے؟ وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ سہیل اگر اچھا ہے تو غزنوی بہترین ہے، تعلیم، شکل، عقل، عادات، ہر لحاظ سے۔ زہیب نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، جبکہ سونیا مسلسل اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ چلو یہ بھی مان لیا کہ غزنوی ہر لحاظ سے اچھا ہے، پر ہے تو غیر نا، جبکہ سہیل ہمارا اپنا ہے۔ ہاں، اپنا۔ زہیب استحصالیہ انداز میں مسکرایا۔ آپ کے اپنوں نے تو یہ دن دکھایا ہے۔ زہیب کے طنزیہ انداز پر سونیا نے تل ملا کر پہلو بدلا، جبکہ تنویر صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے۔ باقی سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے میں زوہا کا دشمن ہوں؟ ضبط کے مارے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ طاہرہ نے دونوں کو پریشانی سے دیکھا۔ ابو، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ زوہا غزنوی کے ساتھ بہت خوش رہے گی، اس کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس کے اتنے پریقین لہجے پر منیب چونکا۔ تم جانتے ہو زہیب، ہمارا خاندان میں کبھی بھی غیروں میں لڑکی نہیں دیتے۔ اس بار ان کا لہجہ دھیما تھا۔ ابو جی، میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خاندان سے باہر غیر برادری میں شادی نہیں ہو سکتی؟ شادی کے لیے یہ کافی نہیں وہ مسلمان ہے؟ اب اس کا انداز جھنجھلایا ہوا تھا۔ کیا آپ سب سمجھتے ہیں کہ میں زوہا کو برا کروں گا؟ کیا آپ سب کو بھی غزنوی کے غیر ہونے پر اعتراض ہے؟ زہیب نے جیسے تھک کر سب کو مخاطب کیا۔ سب سے پہلے منیب چلتا ہوا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے سفیان، صوبی، طاہرہ نے بھی ایک نظر شوہر کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تنویر صاحب نے حیرت سے ان لوگوں پر نظر ڈالی۔ ان سب کی رائے ان کے سامنے تھی۔ زوہا حیرت سے اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ بے قرار دھڑکنوں کو قرار کیسے ملتا ہے، اس کا اندازہ اسے ابھی ابھی ہوا تھا جب اس کی زندگی کو اس کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اسے لگا کہ اس نے ساری دنیا کی خوشیاں پا لی ہیں، اور آج ایک بار پھر وہ 2 سال بعد اس کے سامنے تھی، جھکی پلکوں اور گھبرائے ہوئے روح کے ساتھ وہ لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہی تھی، اور اس کا دل چاہ رہا تھا وقت تھم جائے۔ اس دن زہیب کے کہنے پر اس نے ایک بار پھر ممی پاپا کو بلا لیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے ڈرتے دل سے ان کے آنے کا انتظار کیا۔ ایک بار پھر انتظار اس کے حصے میں آیا، لیکن اس بار اسے امید تھی، دوست کا بھروسہ اور اللہ کا یقین شامل حال تھا۔ انہوں نے جواب دینے کے لیے 2 دن مانگے تھے، لیکن 1 ہفتہ ہو گیا اور ایک ایک پل اس پر گراں گزر رہا تھا۔ وہ روز زہیب سے ملتا اور اس کے چہرے پر چھلکتی پریشانی سے کچھ پوچھنے سے روک دیتی، لیکن اس بار اس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ ان لوگوں نے ہاں کر دی۔ وہ لوگ شادی کے بجائے منگنی کرنا چاہتے تھے، جبکہ وہ کوئی رسک لینے کو تیار نہیں تھا، اور آج جو زوہا کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا تو یہ سب زہیب کی وجہ سے تھا۔
وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کی خاطر اسے کتنی پریشانی اٹھانا پڑی ہوگی۔ وہ اپنے دوست پر، اس کی دوستی پر جتنا بھی فخر کرتا کم تھا۔ سب کچھ اتنی جلدی اور اچانک ہوا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکی۔ صرف ایک پل میں زندگی کا سب سے اہم اور گہرا رشتہ اس شخص کے ساتھ جڑ گیا تھا جو اس کے لیے قطعی اجنبی تھا، جس کے بارے میں وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کے بھائی کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ ان کی فیملی میں شادیاں ہمیشہ آپس میں ہوتی تھیں، اس لیے وہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، جبکہ یہاں معاملہ الٹ تھا۔ 1 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اس کا دل اس رشتے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سبیحہ اور منیب دونوں اس کے سامنے گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ دھوپ کے مزے لوٹے جا رہے ہیں۔ سبیحہ کے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ زوہا، تمہیں پتہ ہے ابھی غزنوی بھائی کا فون آیا تھا؟ منیب کے شرارت بھرے انداز پر وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے میگزین کے صفحے الٹتی رہی۔ وہ ہم چاروں کو بلا رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اب کی بار تمہاری شمولیت کے بغیر ہمیں ڈنر نہیں ملے گا۔ صوبے میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے اکتا کر میگزین بند کر دیا۔ اس کے انداز پر منیب نے سبیحہ کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے زوہا کی طرف متوجہ تھی۔ زوہا، تم بہت غلط کر رہی ہو۔ اتنی دفعہ غزنوی بھائی نے ہمیں بلایا ہے، تم ہر بار نہیں جاتی۔ کتنی بری بات ہے۔ پہلے تمہیں باہر جانا، شرارتیں کرنا کتنا اچھا لگتا تھا، اب تم اتنی بور کیوں ہو گئی ہو؟ منیب کے کہنے کی دیر تھی وجہ سے پھٹ پڑی۔ مجھے نہیں اچھا لگتا کہیں بھی جانا، میرا بولنے کو دل نہیں چاہتا، میرے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں، نہ مجھے ہنسی آتی ہے کیونکہ ہنسنے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ اب سب مجھ پر ہنستے ہیں، سب اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں، میری زندگی کا فیصلہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اور بھگتنے کے لیے مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں دکھ کے ساتھ عجیب یاسیت تھی۔ منیب ہکا بکا اس کی شکل دیکھتا رہا۔ زوہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ منیب نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ایسا ہی ہے صوبی، اس ماں تو مجھے اچھی طرح سے جانتا تھا، پھر بھی اس نے سفیانہ اور میری دوستی کو کتنا غلط رنگ دیا، جبکہ وہ تو مجھے جانتے بھی نہیں۔ انہیں تو یہی لگے گا نا کہ اب سبیحہ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان دونوں نے کافی حیرت سے اسے دیکھا۔ زوہا، تم انہیں کہہ کر بات کیوں کر رہی ہو؟ غزنوی بھائی کا نام بھول گیا ہے یا زیادہ مشکل لگ رہا ہے؟ بیہا کے شرارتی انداز پر منیب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی، جبکہ زوہا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ کیا ہوا؟ اتنی حواس باختہ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ کتابیں کھولے بیٹھی ہوئی تھی جب سبیحہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ وہ غزنوی بھائی اپنے والدین کے ساتھ آئے ہیں۔ کیوں؟ اس نے پریشانی سے سبیحہ کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ مائی ڈیئر، رخصتی کے لیے، تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کرنا ہے۔ وہاں کی شکل پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر سبیحہ کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے کتاب بستر پر پٹک کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ سبیحہ بھی حیرانی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا۔ زہیر مسکراتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ بھائی، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ مسکرایا۔ زوہا، شادی ابھی تھوڑے کر رہی ہیں، 2-3 ماہ تو لگیں گے۔ نہیں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اچانک وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ زہیر نے اب کچھ پریشانی سے اس کو دیکھا۔ اوکے گڑیا، رونا بند کرو، جب تم کہو گی تبھی شادی ہوگی۔ زہیر نے اسے پیار کیا۔ چلو اب کل آنٹی سے مل لو۔ زوہا، بری بات۔ اس کا انکار کرنے کا موڈ دیکھ کر اسے ٹوکنا پڑا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ سبیحہ اس کے ساتھ آئی تھی۔ حفصہ اور کمال احمد کو سلام کر کے وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھی۔ ممانی، آپ کو نہیں لگتا حفصہ آنٹی کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن غزنوی کے اشارہ کرنے پر چپ ہو گئی؟ وہ لوگ کھانے کے بعد ٹی وی دیکھ رہے تھے جب سونیا نے طاہرہ کو مخاطب کیا۔ ہاں، محسوس تو میں نے بھی کیا تھا، تب سے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا بات تھی۔ خیر جو ہے، پتہ نہیں کیسے مزاج کے ہوں گے۔ زوہا نے طاہرہ کی شکل دیکھی جو کافی پریشان تھی۔ اس نے ہونٹ چباتے ہوئے سبیحہ کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے زہیب سے بھی بات کی تھی تو میرا وہم کہہ کر ٹال گیا، اب خدا ہی بہتر کرے۔ ان کے کہتے ہی زوہا کھڑی ہو گئی۔ سبیحہ اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ زوہا، اس طرح تائی جان کو پریشان کر کے تمہیں کیا ملا؟ صوبی، تمہیں پتا تو ہے کہ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ جھوٹ مت بولو، ابھی کچھ دن پہلے تم سرے سے ایڈمیشن لینے کو تیار نہیں تھی، اب اچانک تم پڑھائی کا بوجھ سوار ہو گیا ہے۔ وہ تھوڑا رکی۔ زوہا، بھول جاؤ عثمان بھائی کو اور ان کی باتوں کو۔ سبیحہ کے اتنے صحیح اندازے پر وہ ایک پل کو حیران ہوئی اور اگلے ہی پل اس نے سر چکا دیا۔ نہیں بھول سکتی صوبی، اس نے اتنی گھٹیا باتیں کی ہیں، میں چاہتے ہوئے بھی نہیں بھول سکتی۔ وہ مجھے ڈانٹتا رہا، میں اس کا پیار سمجھ کر اگنور کرتی رہی، لیکن پیار ایسا تو نہیں ہوتا، میں صرف اس کی وقتی پسند تھی۔ وہ میرا مجھ پر سے اعتماد ہی ختم کر گیا ہے۔ مجھے اب خود پر غصہ آتا ہے کہ میں کیوں اس کا منہ نہیں توڑ سکی۔ وہ اب رو رہی تھی۔ سبیحہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ میں مانتی ہوں زوہا، یہ باتیں بھولنا تمہارے لیے آسان نہیں، لیکن تم کوشش تو کر سکتی ہو نا۔ تمہیں تو دفعہ دور کہہ کر عثمان بھائی پر 2 حرف بھیجنا چاہیے تھا۔ تم ان باتوں کو دل سے لگا بیٹھی ہو، اس طرح تم خود کو بھی تکلیف دیتی ہو اور غزنوی بھائی کے ساتھ بھی خیانت کر رہی ہو۔ بہرحال تمہیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اب تم عثمان بھائی کی منگیتر نہیں، غزنوی بھائی کی بیوی ہو۔ وہ خاموشی سے ہونٹ کاٹتی رہی۔ آج ان کے ممی پاپا پوچھ رہے تھے، زوہا بہت بدل گئی ہے۔
تو جب انہوں نے یہ بات محسوس کی ہے تو سوچو غزنوی بھائی نے محسوس نہیں کی ہوگی. وہ یہی سمجھے گے نا کہ تم اب بھی عثمان کو پسند کرتی ہو. وہ حقیقت تو نہیں جانتے نا. اگر عثمان بھائی کی طرح ان کے دل میں بھی شک بیٹھ گیا تو. زوہا نے پریشانی سے اسے دیکھا. صوبی مجھے بہت ڈر لگتا ہے. کہیں انہیں بھی میرے ہنسنے پر، میرے بولنے پر سفیانی عثمان کے حوالے سے اعتراض ہوا تو. صبیحہ بڑے غور سے اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھ رہی تھی. اس نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا. زوہا تم فضول میں اندیشے پال رہی ہو. غزنوی بھائی بہت اچھے ہیں. کیا اب تک تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ انہوں نے تم سے ملنا چاہا لیکن ہم سب کے ساتھ تم کبھی نہیں گئی، مگر انہوں نے کبھی برا نہیں مانا. تمہارے نکاح کو تقریباً 1.5 ماہ ہو چکا ہے. تم نے کہا تم بات کرنا نہیں چاہتی، انہوں نے کبھی تمہیں فون نہیں کیا. اب اگر انہوں نے اس چیز کو سنجیدگی سے لیا تو جانتی ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ زوہا نے روتے ہوئے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا. صوبی مجھے اسی بات سے تو ڈر لگتا ہے، پر میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا. اس کے لہجے میں بڑی بے بسی تھی. دل تو تب مانے گا نا جب تم ان سے ملو گی، ان کو دیکھو گی. غزنوی بھائی کا نام سنتے ہی تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. صبیحہ کے شرارتی انداز پر وہ ہلکا سا مسکرائی. ویسے زوہا تمہیں ایسے رخصتی کے لیے منع نہیں کرنا چاہیے تھا. زوہا اسے محض دیکھ کر رہ گئی. اندر آئے نا ممی. حفصہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس نے فائل بند کر دی. بیزی ہو؟ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا. تھا پر اب نہیں. اس نے صوفے سے ٹیک لگا لی. ہم رخصتی کی بات کرنے گئے تھے، تم نے منع کیوں کر دیا؟ وہ گہرا سانس لے کر مسکرایا. اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ زہیب نے منع کیا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ اسے کس نے منع کیا ہے. ممی زہیب کہہ رہا تھا ابھی کچھ عرصہ ٹھہر جائیں. لیکن اس کی کیا ضرورت؟ انہوں نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا. خیر کوئی بات نہیں، رخصتی جب بھی ہو اب دل کو تسلی ہے، زوہا ہماری ہے. انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا جو گہری سوچ میں گم تھا. کیا سوچ رہے ہو؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر انہوں نے اس کا کندھا ہلایا. ممی بچپن سے لے کر اب تک میں نے جو چاہا حاصل کیا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کچھ چاہا اور مجھے نہ ملے. مجھے خود پر بہت غرور تھا. جب میں نے پہلی بار زوہا کو دیکھا تو مجھے لگتا تھا خوشی کے مارے پاگل ہو جاؤں گا. اسے پانا مجھے بہت آسان لگا. مجھے لگا میں ہر لحاظ سے اچھا ہوں، مجھے کوئی رد نہیں کر سکتا. ویسے بھی انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ جب اسے سب کچھ بغیر کسی مشکل کے ملتا ہے تو وہ اسے اپنا ہی کمال سمجھتا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا. بھی اپنی کامیابیوں کو اپنا کمال سمجھتا رہا. میں اچھے گھر میں پیدا ہوا، میرے پاس بہت اچھا دماغ ہے، میری شکل اچھی ہے. میرے دماغ نے دھندلا سا عکس بنایا. میرے دل نے اس عکس کو بے پناہ چاہا. وہ عکس حقیقت کا روپ دھار کر میرے سامنے آیا. یہ سب میں اپنا کمال سمجھتا رہا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کی اوقات یاد دلاتا ہے تو اسے بے بس کر دیتا ہے. شاید میری خود پسندی زیادہ بڑھ گئی تھی. انہوں نے مجھے میری اوقات یاد کروانے کے لیے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو میرے سامنے کھڑا کر کے اسے چھین لیا، اور میں نے اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کیا. میں نے بے اختیار اللہ کو یاد کیا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کیا میں اللہ سے شکایت کرنے کو کوئی حق رکھتا ہوں؟ کیا کسی وقت بھی میں نے اس کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ اگر میں ایک امیر گھرانے میں پیدا نہ ہوتا، میرا دماغ اچھا نہ ہوتا، میں بدصورت ہوتا، تو میں کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. وہ اب مسکرا کر ان کی طرف موڑا. اس دن سے ممی میں نے اللہ سے شکایت کرنا چھوڑ دی. میں نے سنا تھا دعا تقدیر بدل دیتی ہے. میں نے دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیا. اب جب بھی میری آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں ان میں صرف التجا ہوتی ہے. میں سمجھتا تھا میں زوہا کو کھو چکا ہوں، لیکن میں پھر بھی اسے مانگتا تھا. وہ اب تمہاری ہے. حفصہ نے بے اختیار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ طمانینت سے مسکرا دیا. بے شک وہ میری ہے. پھر ذرا ٹھہر کر بولا، پتہ ہے ممی میں اب بھی خود کو بہت نصیب والا سمجھتا ہوں. لیکن اب اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ میری اتنی نافرمانیوں ناشکریوں کے باوجود بھی مجھے مسلسل نواز رہا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری سب سے بڑی خواہش سے آزمایا، لیکن میری توبہ قبول کر کے میری التجا بھی اللہ نے سنی. وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا. حفصہ نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چومی. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تم جیسا بیٹا ملا. اور اب کی بار میں نے بات نہیں کی، لیکن اگلی دفعہ میں رخصتی کی تاریخ لے کر ہی آؤں گی اور زہیب سے میں خود نپٹ لوں گی. انہوں نے باہر نکلتے ہوئے دھمکی دی تو وہ مسکرا کر بند ہوتے دروازے کو دیکھنے لگا. وہ خود جلد از جلد اس کو اپنے گھر لانا چاہتا تھا، اس لیے رخصتی کی بات کرنے گیا تھا. لیکن زہیب کے کہنے پر رک گیا. نکاح کے بعد وہ ایک بار بھی اس سے نہیں ملا تھا. وہ زوہا کا گریز محسوس کر رہا تھا. آج بھی جب وہ اندر آئی تو اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی. وہ چہرے پر ویسی ہی گھبراہٹ تھی جیسے نکاح والے دن تھی. وہ اس کی گھبراہٹ اور گریز کو شرم و جھجک کا نام نہیں دے سکتا تھا. اسے بہت تکلیف ہوئی تھی. اس کی خاموشی کو منیب اور زہیب نے بھی محسوس کر لیا تھا. جب وہ گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو منیب اس کے پاس آیا. اس نے زوہا کی پریشانی، اس کے خوف اور اندیشے بتائے. وہ بار بار اسے وضاحت دے رہا تھا کہ کہیں وہ زوہا کے رویے سے کوئی اور نتیجہ اخذ کر کے شک نہ کرے. وہ ان بھائیوں کی محبت پر مسکرا اٹھا. منیب کو اس نے بھرپور تسلی دی تھی، جبکہ زوہا کے خوف کو وہ اپنی محبت سے ہی دور کر سکتا تھا. لیکن یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کا موقع دیتی. وہ گہرا سانس لے کر کھڑا ہو گیا. زوہا نے ایک نظر گاڑی کے قریب کھڑی صبیحہ کو دیکھا اور چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی. صوبی مجھے لگتا ہے سب مجھے خفا رہتے ہیں.
میں ان کے لیے بوجھ ہوں۔ زوہا کی بھرائی ہوئی آواز پر صبیحہ نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ اتنی زیادہ محبت کے باوجود اگر تم ایسا سوچتی ہو تو میں اسے تمہاری ناشکری کے سوا اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ تم ایک دو کے غلط رویے کو سب کی محبتوں پر ترجیح دے رہی ہو۔ تم سمجھتی ہو ایک سونیا باجی، پھپھو، عثمان بھائی کیا بدلے ساری دنیا ہی جیسی ہوگی؟ مجھے بھی تم سونیا باجی کی طرح سمجھتی ہو تو غلط سمجھتی ہو۔ میں موبی کے مگیتر بعد میں ہوں، پہلے تمہاری بیسٹ فرینڈ اور بہن ہوں، سمجھی؟ یہ ڈپٹنے پر زوہا بے ساختہ مسکرا کر اس کے گلے لگے۔ پرے ہٹو، صبیحہ نے اسے خود سے الگ کیا۔ زیادہ مسکا لگانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں تب معاف کروں گی جب تم ہمارے ساتھ آئس کریم کھانے چلو گی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار کی طرف آ گئی۔ آئس کریم پارلر کے آگے گاڑی روکتے ہی وہ لوگ نیچے اتر گئے، لیکن سامنے دیکھتے ہی وہ رک گئی۔ غزنوی دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈالے دائیں طرف دیکھ رہا تھا۔ زوہا نے ان تینوں کی طرف دیکھا جن کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی سے صاف بتا رہی تھی کہ وہ ایک پلان کے تحت اسے یہاں لے کر آئے ہیں۔ شاید صبیحہ کی باتوں کا اثر تھا، وہ چپ چاپ ان کے پیچھے چل پڑی۔ آنے کے لیے شکریہ، منیب نے غزنوی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ہم نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ صبیحہ کے شوخی سے پوچھنے پر اس نے مسکرا کر اس کے پیچھے کھڑی زوہا کو دیکھا۔ جس وقت منیب فون کر کے اسے فوراً آنے کو کہا تھا، اس وقت وہ بہت ضروری میٹنگ میں تھا، لیکن منیب کے فون کی وجہ سے وہ پریشانی میں نکل آیا۔ لیکن یہاں موجود چہرے نے اسے ہر ضروری چیز بھلا دی تھی۔ بھائی ہم نے آپ کو بلایا ہے لہٰذا پیسے ہم دیں گے، منیب نے جلدی سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، غزنوی مسکرایا۔ وہ بھی غزنوی بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بھلا ان کے ہوتے ہوئے ہم پیسے دیتے اچھے لگیں گے؟ سفیان کے انداز پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ زوہا ایسے گردن تھک جائے گی، تھوڑی اور نیچے کر لو۔ سفیان کے کہنے پر صبیحہ اور منیب ہنس پڑے، جبکہ غزنوی نے مسکراتے ہوئے اس کا جھکا ہوا سر دیکھا۔ آج تو آپ بہت مسکرا رہے ہیں، اس دن تو حرام تھا کہ ایک مسکراہٹ بھی رخ روشن پر آ کر اپنا دیدار کروا کر گئی ہو۔ صبیحہ کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے مسلسل باتیں کر رہے تھے اور وہ مسلسل کوڑ رہی تھی۔ سفیان وہ دیکھو طاہر، غزنوی بھائی ہم ابھی آئے۔ منیب اور سفیان کے کھڑے ہونے پر اس نے ان کی طرف دیکھا۔ اچانک ہی اس نے گھبرا کر دائیں طرف دیکھا کیونکہ صبیحہ کی سیٹ بھی خالی تھی۔ اس نے تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکا لی۔ زوہا تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے کہ میری شکل بہت خوفناک ہے۔ اگر تم حوصلہ کر کے اوپر دیکھ لو تو میرا خیال ہے تمہیں نا امیدی نہیں ہوگی۔ غزنوی کی مسکراتی ہوئی آواز پر اس نے گھبرا کر گود میں اپنا ہاتھ مسلا۔ غزنوی مسکراتے ہوئے بہت غور سے اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ سفیان ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ رہتا ہے؟ غزنوی کے سنجیدہ لہجے میں کیے گئے سوال نے اس کی گھبراہٹ میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ سارے اندیشے سانپ کی طرح پھن پھیلا کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سفیان میرا بھائی ہے، اس کی کانپتی ہوئی آواز پر غزنوی نے بڑی مشکل سے اپنے کہکہے کا گلا گھونٹا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا، اس نے خود کو مزید سنجیدہ ظاہر کیا۔ زوہا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا جہاں وہ تینوں گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے شاید تم اب بھی عثمان کو پسند کرتی ہو، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی تیزی سے آنسو جمع ہونے لگے۔ اس کا رونے کا پروگرام دیکھ کر اسے اپنا مذاق ختم کرنا پڑا۔ منیب بتا رہا تھا کہ میرے حوالے سے تمہیں کافی اندیشے ہیں۔ وہ بہت غور سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھنے لگا۔ اگر عثمان نے تمہاری نیچر کو نہیں سمجھا تو اس کی بدقسمتی ہے، اور میں نے تمہیں پایا تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر عثمان کی سوچ ایسی ہے تو میری بھی اس جیسی ہو، اور اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں عثمان کے حوالے سے تم پر شک کروں گا تو تم غلط سمجھتی ہو۔ چلو ایک پل کے لیے مان لیا منگیتر ہونے کے ناطے تم اسے پسند کرتی تھی تو۔ اس کے رکنے پر زوہا نے اپنا سانس بھی روک لیا۔ وہ تھیم میں آ جاتا ہے، کیا اب یہ کافی نہیں کہ تم میری بیوی ہو؟ زوہا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ اور میں ایک چیز کو مانتا ہوں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور میں خود کو تمہاری محبت کا دعویدار پاتا ہوں۔ پھر ہمارے رشتے میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ زوہا اس کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی اور زبان میں بات کر رہا ہو۔ اپنے سامنے بیٹھا ہوا اس شخص سے اس دنیا کا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو گی۔ اس کے یقین پر اس نے حیرانی سے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ جس دن تم پہلے کی طرح ہنسو گی، اپنے اصل انداز میں واپس آؤ گی، سمجھ لینا تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ مسکرایا تو زوہا کو لگا اس کا دل بھی مسکرایا ہے۔ اور جہاں تک سفیان کی بات ہے، میں جانتا ہوں وہ تمہارا بھائی ہے۔ ضروری نہیں تھا تم مجھے وضاحت دیتی۔ تم چاروں بچپن سے ایک ساتھ ہو، اس لیے فرینک ہونا قدرتی بات ہے۔ تم چاروں ایک دوسرے کے بارے میں جتنا کیئرنگ ہو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ انفیکٹ میں سوچ رہا تھا شادی کے بعد تم لوگوں کا گروپ جوائن کر لوں۔ غزنوی کے ہلکے پھلکے انداز پر اس کے چہرے سے ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرائی ہے۔ زوہا، اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، تمہیں پتہ ہے تم بولتی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتی، بچوں کی طرح ضد کرتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو۔ میرا دل چاہتا ہے تم روٹھو، میں تمہیں مناؤں۔ زوہا کی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت تیرنے لگی، اور سب سے بڑھ کر ہنستی ہوئی، کیونکہ جب تم ہنستی ہو تمہاری آنکھیں تمہاری ہنسی کا پورا ساتھ دیتی ہیں، اور تب میرا دل چاہتا ہے میں ان آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھوں۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے نے زوہا کو نظروں کا زاویہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اسے لگا شاید اس کے چہرے کا رنگ بھی بدلا ہے۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، یہ کیا حرکت تھی؟
गाड़ी में बैठते ही वो फट पड़ी। आइस क्रीम खाना कोई बुरी बात है? सुफियान ने मासूमियत से पीछे मुड़कर इसे देखा। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, वो तब कर बोली। यार, मिसेज गजनवी आज ज्यादा ही गुस्से में है। मुनीब की बात पर इसने खा जाने वाली नजरों से इसकी तरफ देखा। गजनवी भाई से मिलते ही अपनी जोहा फार्म में वापस आ गई है। सुबीहा ने शरारत से इसे देखा। तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है। इसने गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। तो तुम यही कहोगी? सुफियान के कहते ही वो तीनों कहका लगाकर हंस पड़े। लाउंज में छाई खामोशी पर वो हैरान हुए, लेकिन अंदर दाखिल होते ही वो लोग साकत रह गए, जहां घर वालों के साथ फूफो और उस्मान बैठे थे। इसे देखते ही उस्मान की आंखों में एक चमक उतरी, जिसे जोहा ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था। जोहा, तुम लोग जाओ। जोहेब के अल्फाज के बरक्स इसका लहजा सख्त था। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ मुड़ी। कुछ देर के बाद इसने सोनिया को अपने कमरे में दाखिल होते हुए देखा, जिसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। वो खामोशी से इसके बोलने की मुंतज़िर रही। जोहा, जोहेब मुझे तलाक देना चाहता है। अचानक वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी, जबकि एक पल के लिए जोहा साकित रह गई। मैं इसी बात से डरती थी। अगर उस्मान ने ऐसा किया तो इसमें मेरा क्या कसूर था? और अब जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो दोबारा तुम्हारे लिए आया है, तो बताओ मेरा क्या कसूर है? जोहा हैरत से इसे देख रही थी। जोहेब कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा चाहती हूँ। यकीन मानो जोहा, मैंने तुम्हें कभी अपनी बहन से कम नहीं समझा। बस मैं दूसरों की बातों में आ जाती थी। अचानक इसने साकत बैठी जोहा के हाथ थाम लिए। जोहा, मैं बचपन से जोहेब को चाहती आ रही हूँ। अब तो इसकी बीवी हूँ। मैं इससे जुदाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम मेरी जगह खुद को रख कर देखो। अगर गज़नवी तुम्हें छोड़ दे तो? जोहा ने बेख्तियार अपना हाथ खींचा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ जोहा, तुम इसे समझाओ। जोहा ने जल्दी से इसके हाथ थामे। भाभी, मैं क्या कर सकती हूँ? वो परेशानी से बोली। जोहा, वो मुझे जाने का कह रहा है। वो आज मामू के कहने पर भी नहीं रुकेगा, लेकिन अगर तुम कहोगी तो वो ज़रूर मान जाएगा। सोनिया के तेज़ी से गिरते हुए आंसू इसे परेशान कर रहे थे। जोहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर कल तक जोहेब मुझे लेने नहीं आया तो मैं जहर खा लूँगी। भाभी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। जोहा ने घबरा कर इसका हाथ पकड़ा। जोहा, जोहेब से कहना मैं मानती हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन आइंदा मैं इसे शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बस एक बार मुझे माफ़ कर दे। तुम वादा करो तुम इसे मनाओगी। सोनिया ने हज़ियानी अंदाज में इसे कंधों से थामा। भाभी, मैं वादा करती हूँ, आप चुप हो जाए। जोहा ने इसके आंसू साफ करके इसे गले से लगा लिया। अरे जोहा, अंदर आओ ना। इसे दरवाजे में खड़ा देखकर वो उठ गया और इसके करीब बेड पर बैठ गई। भाई, आप भाभी के साथ ठीक नहीं कर रहे। इसकी बात पर जोहेब के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। सोनिया भाभी आपकी बीवी हैं, इस तरह आप इनके साथ खुद को भी तकलीफ दे रहे हैं। तुम नहीं जानती मैं कब से इसकी फजूल बातें बर्दाश्त कर रहा था। आज भी वो अपने भाई को सही कह रही थी। अचानक इसका चेहरा सुर्ख हो गया तो जोहा ने इसका हाथ थाम लिया। भाई, भाभी को इस बात का एहसास है, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, और अगर मेरी वजह से आपको उन पर गुस्सा है तो भूल जाएं, क्योंकि मैं भी सब भूल चुकी हूँ। इसने लहजे में बशाशत पैदा करते हुए कहा। जोहा, मैं सब कुछ नहीं भूल सकता। भाई, अगर आपको मुझसे प्यार है तो सब भूल जाएं, प्लीज़। जोहा, मैं कुछ नहीं जानती। इसने एकदम मुंह फुला लिया। जोहेब अब चौंका। आज जोहा ने काफ़ी अरसे बाद अपने अंदाज में बात की थी। वो मुस्कुराया तो जोहा ने सुकून का सांस लिया। अब आप अच्छे बच्चों की तरह इन्हें फ़ोन करें और अभी लेकर आए। वो फ़ोन पर नंबर डायल करते हुए बोल रही थी, जबकि जोहेब बहुत गौर से इसका चेहरा देख रहा था। ये लें। इसने रिसीवर इसके कान से लगा दिया। जोहेब के हेलो कहने पर वो कमरे से बाहर निकल गई। वो टीवी को देख कम घूर ज्यादा रही थी। तनवीर साहिब के दोस्त की शादी थी, सब घर वाले वहाँ गए थे। सिर्फ वो और मुनीब घर पर थे, और वो भी अपने कमरे में जा चुका था। सिर्फ वो अकेली बोर हो रही थी। इसने उकता कर टीवी ऑफ कर दिया। अभी वो अपने कमरे में जाने का सोच ही रही थी जब फ़ोन की घंटी पर इसने बुरा सा मुंह बनाया। हेलो, वो बेजारी से बोली। अस्सलाम वालेकुम, गजनबी बोल रहा हूँ। वो एकदम से अलर्ट हुई। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जी? इसने हैरत से इसकी फरमाइश को सुना। अभी? गजनवी की अभी पर इसने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ रात के 12 बजने वाले थे। मैं गेट के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़ोन बंद करते हुए इसने वाज़ेह तौर पर अपने हाथों को कांपता महसूस किया। इस वक्त क्या बात हो सकती है? इसने परेशानी से लॉन्च का दरवाज़ा देखा। वो जल्दी से मुनीब के कमरे की तरफ भागी। इसने अंदर झांका, जहाँ वो बेखबर सो रहा था। इसने होंठ चबाते हुए घबरा कर हाथों को मसला। फिर फ़ोन की तेज़ आवाज़ पर वो डर कर उछल पड़ी। दूसरी बैल पर इसने झपटने के अंदाज में फ़ोन उठाया। रोहा, अब आप बिछो, 5 मिनट से इतनी सर्दी में खड़ा हूँ, अब बस मरने ही वाला हूँ। गजनवी की आखिरी बात पर वो बेख्तियार बाहर की तरफ भागी। लाउंज का दरवाज़ा खोलते ही सर्दी के मारे इसके दांत बजने लगे। गेट खोलने पर वो मुस्कुराया, जबकि वो भागने की वजह से फूले हुए सांस को काबू करने की कोशिश कर रही थी। इतनी देर? वो घर में कोई नहीं है। जोहा की नज़रें इसके जूतों पर थी। अच्छा? जोहा को लगा वो मुस्कुराया है। अंदर आ सकता हूँ? वो बड़े गौर से इसकी घबराहट देख रहा था। इसके एक तरफ होने पर वो अंदर आ गया। जोहा ने थूक निकल कर अपनी घबराहट को कम किया।
सालगिरह मुबारक हो। कुछ देर बाद एक गुलाब की कली इसकी झुकी पलकों के नीचे नजर आई। जोहा ने हैरत से इस सुर्ख कली को देखा। इसके होंठ कुछ कहने के लिए नीवा हुए और अचानक मुस्कुराने लगे। थैंक्स। इसने इसी मुस्कुराहट के साथ कली थाम ली। वेलकम मैम। वो थोड़ा सा झुका। आपको याद था? वो अचानक इतनी खुश हुई थी कि कुछ देर पहले महसूस की जाने वाली घबराहट भी भूल गई। मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकता। 2 साल पहले आज के दिन मैंने ख्वाहिश की थी, अगले साल सबसे पहले मैं तुम्हें विश करूँ। तब तो नहीं, लेकिन आज ये ख्वाहिश पूरी हो गई। जोहा इस कली को देखते हुए बहुत गौर से इसकी बात सुन रही थी। मेरा ख्याल है सबसे पहले मैंने तुम्हें विश किया है। गजनवी के पूछने पर इसका सर उस बात में हिला तो वो मुस्कुराकर सामने देखने लगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इसने गजनवी को कोट की जेब से एक केस निकालते हुए देखा। एक खूबसूरत डायमंड रिंग इसके सामने थी। गजनवी की हथेली इसके सामने फैली तो इसका बायां हाथ खुद ब खुद इस हथेली पर ठहर गया। तुम्हारा हाथ तो बहुत सर्द हो रहा है। अंगूठी पहनाकर गजनवी ने दोनों हाथों में इसका हाथ लेकर सहलाना शुरू कर दिया। अचानक इसे लगा गर्म हाथों का लम्स बोलने लगा है। इस लम्स ने इसके रुखसारों को दहका दिया तो इसने बेख्तियार अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन इन हाथों की गिरफ्त सख्त थी। इसने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा। इसकी नज़रें इन आंखों पर ठहर गई। वो आंखें इसे बेहद खूबसूरत लगी थीं। तक लोगों के चेहरे और आंखें पढ़ने के फन में वो नाअहल रही थी, लेकिन वो इन आंखों को पढ़ रही थी। इनकी कशिश इसे खींच रही थी। इसे अपना पूरा वजूद कांपता हुआ महसूस हुआ। इसे कांपता देखकर गजनवी ने इसके दोनों हाथ थाम लिए और मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। तुम रुखसती क्यों नहीं करवाना चाहती? जोहा ने परेशानी से इसका सवाल सुना। अगर मैं कहूँ कि मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता तो? दिल की धड़कन इतनी तेज़ हुई थी कि अपने कानों में सुनाई देने लगी। अगर मैं अभी तुम्हें ले जाऊँ तो? वो इसकी तरफ थोड़ा और झुका तो जोहा की आंखों में तेज़ी से पानी जमा हुआ। गजनवी एकदम संभल कर पीछे हटा और अपने हाथ में दबे इसके हाथ छोड़ दिए। गेट बंद कर लो। इससे पहले के सामने खड़ा हुस्न और रात का शहर इसको मुकम्मल तौर पर बेबस करते, वो तेज़ी से बाहर निकल गया और वो एक टेकी से जाते देखकर अनोखी ले पर चलती अपनी धड़कनों को शुमार करने लगी। हैरत के मारे सबीहा का मुंह खुल गया, जबकि जोहा मज़े से चाय पीने में मसरूफ़ हो गई। तुम्हारा मतलब है कि रात के 12 बजे? इसकी हैरत किसी तौर पर कम नहीं हो रही थी। तो मैं क्या फ़ारसी बोल रही हूँ? जोहा बुरा मान गई, जबकि सबीहा इसका बायां हाथ पकड़कर बड़े गौर से इसकी अंगूठी देख रही थी। रिंग तो बहुत खूबसूरत है। गजनवी भाई तो इस बार हम पर भी सबकत ले गए। जोहा मुस्कुराकर अपनी अंगूठी देखने लगी। फिर आज ट्रीट पक्की? सबीहा के पूछने पर इसने सर इस बात में हिलाया। वैसे कोई बात हुई थी? सबीहा के शरारती अंदाज पर इसका चेहरा एकदम सुर्ख हुआ। अच्छा तो ये बात है। सबीहा बेसावता हंसी तो जल्दी से अपना रुख मोड़ गई। सबीहा एकदम से उठकर इसके सामने आ गई। अब तुम्हारा दिल क्या कहता है? जोहा ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। गजनवी भाई के बारे में? अच्छे हैं। बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई थी। इससे पहले कि सबीहा कुछ कहती, दरवाज़ा खुलने पर वो दोनों चौंक गई। जोहा बेटा, तुम्हारी पप्पू तुम्हें बुला रही हैं। जी अब्बू। तनवीर साहब को कहकर इसने सबीहा को देखा जो काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही थी। वो दोनों खामोशी से बाहर निकल आई। भाई आज तो उस्मान को जोहा का बर्थडे याद था। सुबह सुबह शोर मचा दिया। चले चले। जोहा ने नज़रें उठाकर उस्मान को देखा जो बहुत गौर से इसे देख रहा था। वो खामोशी से उठकर किचन में आ गई। आहट पर वो मुड़ी दरवाजे में खड़े उस्मान को देखकर इसे कोई हैरत नहीं हुई। सालगिरह मुबारक हो। थैंक्स। इसने एक बार फिर मुंह मोड़ लिया। मैं अभी तुम्हारी तस्वीर देख रहा था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उस्मान के लहजे पर इसकी नज़रें बेख्तियार लाउंज में लगी अपनी और गजनवी की निकाह की तस्वीर पर रुकी, जिनके बारे में सुफियान अक्सर कहा करता था। इस तस्वीर की खूबसूरती का सारा क्रेडिट गजनवी की पर्सनालिटी को जाता है। इसने तस्वीर पर से नज़रें हटा ली। जानती हो जोहा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम पर शक किया, लेकिन तुमने भी तो मुझे कोई वजाहत नहीं दी। जोहा ने इस पर सिर्फ एक नज़र डालने पर इत्तेफाक किया था, जिस पर वो नज़रें चुरा गया। मैं वहाँ लीज़ा को पसंद करने लगा था, लेकिन कुछ अर्से बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर वापस आ गया, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब मैं यहाँ आया तो तुम बिल्कुल बदले हुए रूप में मेरे सामने थी। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। जोहा ने ठटक कर इसे देखा। तुमने वो बहू खुद को मेरी पसंद में ढाल लिया है। संजीदा, सोबर, खामोश। सच में बहुत खुश हूँ। जोहा ने बेख्तियार अपने दिल को टटोला। तो क्या मेरे मिजाज में तब्दीली की वजह उस्मान की मोहब्बत है? अब तो मामू ने भी मुझे माफ़ कर दिया है। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे नाराज़ नहीं। हम अब एक हो सकते हैं। वो खाली खाली नज़रों से इसे देखने लगी। जोहा। सबीहा की आवाज़ पर वो दोनों चौंके। गजनवी भाई अंकल आंटी के साथ आए हैं, वो कहकर वापस मुड़ गई। जोहा, इस तस्वीर में तुम्हारे साथ खड़े होने का हक सिर्फ मेरा है, और ये बात इस शख्स को आज मैं बता दूंगा। उस्मान के बाहर निकलने पर भी वो ऐसे ही खड़ी रही। क्या मैं उस्मान से मोहब्बत करती हूँ? वो दिल से बार बार एक ही सवाल कर रही थी, लेकिन वो खामोश था। कल पहली बार इसका दिल मुख्तलिफ अंदाज में धड़का था। फिर अचानक गजनवी का नाम जहन में आते ही वो चौंकी। वो एकदम बाहर की तरफ भागी।
ارے کیا ہوا؟ سبیہا نے حیرت سے اس کی پریشان شکل دیکھی۔ سب اندر ہے؟ اس نے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، غزنوی بھائی عثمان بھائی کے ساتھ باہر بیٹھے ہیں۔ زوفا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ باہر کی طرف بھاگی، لیکن سامنے کھڑے عثمان اور غزنوی کو دیکھ کر اس نے بے اختیار دروازے کا سہارا لیا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زوہا مجھ سے محبت کرتی ہے۔ عثمان کی بات پر سبیہا نے پریشانی سے زوہا کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ کبھی آپ کہتے ہیں زوہا سفیان کو پسند کرتی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ غزنوی کا لہجہ سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ میں اتنی دیر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ آپ سے محبت نہیں کرتی، تو اس رشتے کو برقرار رکھنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ نقصان تو مجھے نہیں پتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں زوہا میری بیوی ہے اور میں اسے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور کم از کم آپ سے مجھے کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ اب کی بار غزنوی کا لہجہ کافی سخت تھا۔ غزنوی کے پلٹتے ہی زوہا نے آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ سبیہا جب کمرے میں داخل ہوئی تو بے تحاشا رو رہی تھی۔ صوبی میری اپنی کوئی زندگی نہیں، جب جس کا دل چاہا آ جائے اور جب دل چاہا چلے جائے۔ وہ میری خاموشی کو اپنی محبت سمجھ رہا ہے۔ وہ بھول گیا ہے اس نے مجھ پر کیا الزامات لگائے تھے۔ ان الزامات کی آج مجھے اتنی تکلیف ہے کہ وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ صرف اس کی ایک نا سے میں خود کو مجرم تصور کرنے لگی تھی، اپنا آپ بہت حقیر لگنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا واقعی ہنس کر میں بہت بڑا جرم کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے میں غزنوی پر شک کرتی رہی۔ جب اپنا ایسا تھا تو وہ تو پھر کہہ رہے ہیں۔ میں نے انہیں بدگمان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ چاہتے تو بڑی آسانی سے عثمان کی بات کا یقین کر سکتے تھے، لیکن آج انہوں نے مجھے جو اعتماد اور عزت دی ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر اچانک اس سے الگ ہو کر اس نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پر سبیہا ٹھٹکی۔ اس نے تیزی سے زوہا کا ہاتھ تھاما، جسے جھٹک کر وہ تیزی سے باہر نکلی۔ سبیہا اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ لان میں پہنچی، عثمان کے ساتھ منیب اور سفیان بھی تھے۔ زوہا، کیا ہوا زوہا؟ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر منیب چونکا۔ عثمان نے بے ساختہ پیچھے دیکھا۔ زوہا قہر بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ 2 قدم چل کر اس کا مقابلہ آ کھڑی ہوئی۔ غزنوی کے جواب سے تمہیں تسلی تو ہو گئی ہوگی، پھر بھی میں نے سوچا تمہاری غلط فہمی دور کر دوں جو تم نے میری خاموشی سے اخذ کی ہے۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ سفیان و منیب بے ساختہ آگے بڑھے۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی، پھر بھی تم نے ایک ایسے سوچ لیا کہ میں بدل گئی، وہ بھی تمہارے لیے؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ میں آج بھی اسی طرح ہنستی ہوں کہ لوگ میری طرح دیکھتے ہیں۔ آج بھی میری دوستی سفیان سے ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ۔ آج بھی میں تمہاری عزت نہیں کرتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑی نفرت سے بول رہی تھی۔ تم نے محبت کی بات کی تھی، تم جانتے ہو محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، لیکن ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو غزنوی مجھ سے کرتے ہیں، جو میں ان سے کرتی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، اور ہر لفظ کے ساتھ عثمان کا چہرہ رنگ بدل رہا تھا۔ تم نے وضاحت کی بات کی تھی کہ میں تمہیں وضاحت دیتی کہ سفیان صرف میرا بھائی ہے؟ کیوں دیتی وضاحت؟ وہ زور سے چیخی۔ زوہا، منیب نے گھبرا کر ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا، مگر اس وقت اس پر ایک جنون سوار تھا۔ 2 سالوں کا لاوا تھا جو اب لفظوں کی صورت نکل رہا تھا۔ غزنوی کہتے ہیں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ تمہارے میرے رشتے میں شک کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، سمجھے تم؟ میں نے کبھی بھی تم سے محبت نہیں کی، کبھی نہیں، اور تمہارے تصویر میں کھڑا ہونے کا حق تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھ سے بات کرنے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں۔ سفیان نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں زوہا غزنوی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، وہ بڑے فخر سے بول رہی تھی۔ ایک دم وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی۔ لاؤنج میں مڑتے ہوئے اس نے سبیہا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ تم آئی ہو۔ حفصہ نے اس کا چہرہ چومتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھا لیا۔ آج غزنوی اور اس کے پاپا نکلے تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی بیٹی کو بلا لوں، کچھ گپ شپ ہو جائے گی۔ وہ بڑے پیار سے اس کا چہرہ تک رہی تھی، جبکہ وہ سر جھکائے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ آج پہلی بار تم اپنے گھر آئی ہو، چلو تمہیں تمہارا گھر دکھا لاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس گھر کا کونا کونا دکھا رہی تھی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، ایک کمرے کا دروازہ کھول کر انہوں نے کہا۔ اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ بے حد خوبصورت کمرہ جس کی دیواریں اس کی تصویروں سے سجی ہوئی تھیں، لیکن سامنے دیوار پر لگی تصویر نے اسے حیرت زدہ کر دیا۔ وہ زہیب کی شادی کی تصویریں تھیں۔ اس کی حیرت پر حفصہ مسکرائی۔ تم کیا سمجھتی ہو میرے بیٹے نے ایسے ہی تم سے شادی کر لی؟ وہ سالوں سے تمہیں چاہ رہا ہے، تو تمہارا دیوانہ ہے۔ وہ ہنسی تھی، جبکہ وہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ سے پہلی نظر کی محبت کا قائل تھا۔ کہتا تھا ایک خاص چہرہ ہے میرے دل میں۔ میں اور اس کے پاپا اس کے پاگل پن پر ہنستے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں احساس ہونے لگا کہ غزنوی کی سوچ غلط ہے۔ کیا پتہ ایسا چہرہ کوئی اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں۔ لیکن پھر وہ چہرہ تمہارے روپ میں سامنے آیا۔ غزنوی سے زیادہ ہم خوش تھے۔ وہ کہتا تھا ممی زوہا کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، تمہاری باتیں، تمہارا ہر انداز اسے پسند تھا۔ حفصہ اسے غزنوی کی دیوانگی، اس کے نہ ملنے پر اس کا دکھ ہر بات بتاتی چلی گئی، اور وہ اتنی شدت اور محبت پر ساکت رہ گئی تھی۔ اسے سب پیار کرتے تھے، لیکن غزنوی کی محبت کو اگر وہ اپنے لیے عشق کا نام دیتی تو غلط نہ ہوتا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر مڑ کر پیچھے دیکھا۔
اور اس لمحے سے خود پر بے پناہ رشک آیا۔ کوئی اور مانے یا نہ مانے، اس نے خود کو خوش قسمت مان لیا تھا۔ غزنوی نے مجھے پہلے کبھی نہیں بتایا۔ کاریڈور میں گزرتے ہوئے وہ سوچنے لگی، تم نے کبھی موقع دیا؟ اندر سے آتی آواز پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ میں نے زہیب کو فون کر دیا ہے، وہ سب کو لے کر آ رہا ہے۔ غزنوی اور کمال کو آج میں سرپرائز دوں گی۔ زوہا چائے بناتے ہوئے مسلسل حفصہ کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ بیٹا تم رہنے دیتی، سلیم کو فارم خواہ بھیج دیا۔ ممی میرے ہاتھ کی چائے پی کر کسی کو افسوس نہیں ہوگا، اس نے شرارتی انداز پر کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ زوہا پتہ ہے، نکاح کے بعد جب میں تم سے پہلی دفعہ ملی تو مجھے لگا غزنوی کو غلط فہمی ہوئی ہے، تم تو بہت سنجیدہ ہو۔ ممی میں آپ کو سنجیدہ لگتی ہوں؟ اس کے منہ پھلانے پر انہوں نے آنکھیں سکیٹ کر اسے دیکھا تو ان کے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آج کافی عرصے بعد وہ اپنے انداز میں ہنسی تھی۔ اس نے چونک کر اپنا ہاتھ ہونٹوں پر رکھا۔ کیا ہوا؟ حفصہ نے گھبرا کر اس کے خاموش چہرہ دیکھا۔ غزنوی کی بات اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ کیا مجھے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ٹھیک حفصہ کو رہی تھی اور سوال اپنے دل سے کر رہی تھی، جبکہ حفصہ اس کے گمسم انداز پر پریشان ہو گئی۔ ہاں مجھے غزنوی سے محبت ہے، بہت زیادہ محبت، دل کا جواب ملتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بدتمیز، ڈرا دیا مجھے۔ حفصہ نے ایک اور چپت اس کے سر پر لگائی۔ ہنسی کی آواز پر اندر داخل ہوتے کمال احمد چونکے۔ میں بھی کہوں ہمارے گھر کے در و دیوار آج مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اب پتہ چلا میری رانی بیٹی آئی ہے۔ خوشی سے کمال احمد کا چہرہ دمک اٹھا۔ پاپا آپ میرے ہاتھ کی چائے پئیں گے؟ اس کے پاپا کہنے پر انہوں نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما۔ میری بیٹی کچھ دے اور میں انکار کروں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ وہ مسکرا کر چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ کمال احمد کے کہکے پر وہ حیران ہوتا ہوا اندر داخل ہوا، جب ایک اور سنیلی ہنسی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے بے ساختہ آواز کی سمت دیکھا۔ کچن میں کھڑی زوہا کو دیکھ کر وہ بے یقین تھا۔ ہم نے حیران کھڑے غزنوی کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے سر جھکا کر رخ بھی موڑ لیا۔ اس کے اس انداز پر حفصہ اور کمال دونوں حیران ہوئے اور پیچھے مڑنے پر سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا۔ ان دونوں کے کہکے پر زوہا نے بڑی مشکل سے اپنے کہکے پر قابو پایا۔ زہیب وغیرہ کے آنے پر وہ باہر نکل گئے۔ کتنی غدار ہو، صبح سے یہاں ہو بتا کر نہیں آ سکتی تھی؟ سفیان سیدھا کچن میں اس کے پاس آیا تھا۔ تم ذرا گھر چلو۔ صبیحہ کی دھمکی پر وہ مسکرائی تو وہ توینہ سے گھورتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ وہ وہیں کھڑی سامنے کیبنٹ کو گھورنے لگی۔ بیٹا یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، دیکھو وہ لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ حفصہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے گئی۔ وہ اس وقت سخت نروس ہو رہی تھی۔ پہلی دفعہ اسے غزنوی کا سامنا کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ سونیا، صبیحہ، منیب، سفیان، زہیب، کمال احمد سب غزنوی کو گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ کافی دیر تک خوبصورت وقت گزارنے کے بعد وہ لوگ واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اب تم جلدی سے آ جاؤ، غزنوی سے زیادہ ہمیں تمہارا انتظار رہے گا، حفصہ نے اس کے قریب آ کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اس نے ہنستے ہوئے ساتھ کھڑے غزنوی کو دیکھا جو مسکراتا ہوا گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی کی طرف اڑ گئی۔ غزنوی کا گھر بہت خوبصورت ہے، سونیا نے ڈرائیو کرتے ہوئے زہیب کو دیکھا۔ لگتا ہے انکل آنٹی زوہا سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سچ میں مجھے تو زوہا پر بہت رشک آ رہا ہے۔ سونیا کی بات پر زہیب نے ذرا کی ذرا نظر گھما کر اسے دیکھا، جبکہ پیچھے بیٹھی زوہا طمانینت سے مسکرا دی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی تنویر صاحب کے پاس عائشہ بیگم اور عثمان کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ باہر سے آتی آوازوں پر اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ پچھلے 4 دنوں سے وہ مسلسل اذیت میں تھی۔ زندگی ایک بار پھر اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ اب کی بار بھی اس کا ذمہ دار عثمان ہی تھا۔ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ اس طرح لے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب وہ غزنوی کو نہیں بھڑکا سکا تو اس نے تنویر صاحب کو استعمال کیا اور ہمیشہ کی طرح اپنی بہن کے آنسوؤں کے سامنے وہ سب کچھ فراموش کر گئے تھے، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کی خوشیاں بھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے خود کو خوش نصیب مانا تھا۔ وہ روتے ہوئے دروازے کی طرف آ گئی۔ باہر نکلتے ہی آوازیں اور واضح ہو گئی۔ وہ سونیا کے کمرے کی طرف آ گئی، لیکن اندر سے آتی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ وہ شاید فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ کم از کم آپ سے میں یہ امید نہیں کرتی تھی امی۔ عثمان کیا؟ عثمان کی عقل مندی کی وجہ سے یہ تو یہ نو پتہ ہی ہے۔ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے زوہا کا نکاح ہو چکا ہے، پھر آپ نے ماموں سے بات کیوں کی؟ کچھ دیر وہ رکی تھی۔ میں کیا سمجھوں امی؟ کیا آپ نہیں جانتی زہیب زوہا کے معاملے میں کتنا ٹچی ہے؟ پہلے بھی آپ لوگوں کی وجہ سے میرا گھر اجڑتے بجا ہے، اور اب کی بار آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ صرف عثمان ہی آپ کا بیٹا ہے، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ سونیا بہت غصے میں تھی۔ واہ عثمان، خود غرضی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اب شاید لائن پر عثمان تھا۔ ہاں میں زہیب کی بیوی زیادہ ہوں، کیونکہ میرا بھائی غلط ہے۔ جب ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ زوہا میں بچپنا بہت زیادہ ہے، تب تم ہی کہتے تھے جو بھی ہو مجھے زوہا سے ہی منگنی کرنی ہے۔ پھر تمہیں اس میں خامیاں نظر آنے لگی۔ تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اب جب وہ غزنوی کی بیوی ہے تو اچانک تمہیں اس میں خوبیاں نظر آنے لگی ہیں۔ تم نے کبھی سوچا تمہاری اس قدم کی وجہ سے میرا کیا حال ہو سکتا ہے؟ پچھلے 4 دنوں سے ہم کس اذیت میں ہیں۔ عثمان تم آ کر ماموں کو منع کر دو، جیسے سونیا نے اس سے التجا کی۔ عثمان، وہ چیخی۔ شاید دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ زوہا پریشانی سے لاؤنج میں آ گئی جہاں سب موجود تھے۔ اب وہ مجھے آپ کی ضد سمجھ نہیں آ رہی۔ زوہا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھی۔ بھائی آپ نہ ہارنا،
یہ ضد نہیں، ایک درست فیصلہ ہے۔ میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ زہیب نے دکھی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ابو، زوہا کی خوشی غزنوی میں ہے، غلط فہمی ہے تمہاری۔ زوہا کی خوشی عثمان میں ہے۔ تبھی زہیب کی نظر اس پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور بازو سے پکڑ کر اس کے سامنے لے آیا۔ کیا غزنوی سے علیحدگی کا دکھ اس کے چہرے پر آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تنویر صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا جس کی نظریں جھکی تھیں، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ انہوں نے اس پر سے نظریں ہٹا کر جیسے حقیقت سے نظریں چرائیں۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے۔ غزنوی سے میں نے کہا تھا وہ طلاق دے دے، لیکن وہ نہیں مانا، تو مجھے کھلا کے پیپر تیار کروانا پڑے ہیں۔ اب زوہا ان پر سائن کر دے تو میں انہیں کورٹ میں جمع کروا دوں گا۔ زوہا نے ساکت نظروں سے باپ کو دیکھا۔ ابو؟ زہیب کا منہ حیرت سے کھل گیا، جبکہ طاہرہ نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ منیب نے تنویر صاحب سے نظریں ہٹا کر زوہا کو دیکھا جو کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس نے تیزی سے اس کے قریب جا کر اسے تھام لیا۔ زوہا سائن نہیں کرے گی، زہیب غصے سے بولا۔ اگر زوہا نے سائن نہیں کی تو میں ساری عمر اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ زوہا نے مضبوطی سے زہیب کا بازو تھاما۔ اور زہیب، اگر اب تم نے مزید بحث کی تو تم بھی سمجھ لینا آج سے تم یتیم ہو۔ زہیب اپنی جگہ ساکت ہو گیا، خاموشی سے مڑ گئے، اور پھر فون کی بیل پر سب کا سکتہ ٹوٹا۔ سفیان نے ایک نظر سب کو دیکھ کر فون اٹھا لیا۔ زوہا، سفیان نے فون اسے تھما دیا۔ زوہا، غزنوی کی آواز پر کارڈلیس پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ زوہا کو یہ ایسا فیصلہ مت کرنا کہ ساری عمر کی جدائی میرا نصیب بن جائے۔ میں نے ایک عمر تمہارا انتظار کیا ہے۔ پہلے میں یہ جدائی سہ گیا تھا، لیکن اب کی بات یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ غزنوی کی آواز کافی بھاری تھی، شاید وہ روتا رہا تھا۔ زوہا سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ زہیب نے بڑے دکھ سے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فون کس کا ہو سکتا ہے۔ زوہا، تم کمزور نہ پڑنا، کچھ تو کہو، امید کا ایک لفظ۔ غزنوی کی لہجے کی طرف اسے رلا رہی تھی۔ اس نے ریسیور وہیں پھینک کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ وہ کتنی دیر سے ایک ٹک دیوار کو گھور رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید مزید بہانے کے لیے اس کے پاس ایک آنسو بھی نہیں بچا۔ اپنے اندر کا سونا پن اسے بری طرح محسوس ہو رہا تھا۔ عثمان یا غزنوی میں سے کسی ایک کو چننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے دل پر غزنوی کا راز تھا، اور جو جگہ غزنوی کے لیے اس کے دل میں تھی، عثمان وہاں تک رسائی پانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہاں سوال غزنوی یا باپ کا تھا، اور وہ دونوں میں سے کسی ایک کو چننا اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھی۔ آہٹ پر اس نے دروازے میں کھڑے منیب کو دیکھا۔ ابو تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس کے سر ہلانے پر وہ مڑ گیا۔ اس نے ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا لیں۔ تو فیصلے کی گھڑی آ گئی، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سوچا۔ زوہا تو میری جان ہے، تنویر صاحب کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ زوہا میری بیوی ہے، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، ایک اور باز گشتی سے سنائی دی۔ وہ تو دیوانہ ہے تمہارا۔ اب حفصہ اس کے کان کے پاس مسکرائی تو اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو تیرنے لگے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ان آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھوں۔ پرشوق نظریں اس کے سامنے آئیں۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی پر ٹھہر گئیں۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے اپنے ہونٹ اس پر رکھ دیے۔ زوہا، منیب کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ منیب کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہونے لگا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آیا۔ اس کی سب سے پہلی نظر عثمان پر پڑی، جس کے چہرے پر بدلے کی چمک بہت واضح تھی۔ غزنوی اپنے ممی پاپا کے ساتھ موجود تھا۔ روتی ہوئی حفصہ کو دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ زوہا، ادھر آؤ بیٹا، یہاں سائن کر دو۔ غزنوی بے اختیار کھڑا ہوا۔ زوہا نے تنویر صاحب کو دیکھ کر ان کاغذات کی طرف دیکھا جو اس کے دل کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے بنا تھا۔ اسے تو اپنے نام کے ساتھ غزنوی کے نام کی اتنی عادت ہو گئی تھی، کیا اس کے نام کے ساتھ کوئی اور نام جڑ سکتا تھا؟ اس نے ایک بار پھر تنویر صاحب کو دیکھا۔ ان کے ساتھ ان کا خون کا رشتہ تھا۔ انہوں نے اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھایا، اپنا مان، ڈھیر سی محبت دی۔ پھر اس نے غزنوی کی طرف دیکھا۔ اس شخص سے اس کے دل کا روح کا رشتہ تھا۔ ان آنکھوں نے اس کی آنکھوں کو بے شمار خواب دیے تھے، اس کے دل کی دنیا کو نئے جذبوں سے روشناس کروایا تھا۔ اپنی بے پناہ محبت کے ساتھ اعتماد دیا، جس نے اس کے کھوئے ہوئے اعتماد کو لوٹایا۔ اس نے زوہا کو زوہا کی حیثیت سے چاہا، اپنی شرائط پر بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ زوہا، سائن کر دو۔ تنویر صاحب کی آواز پر اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ زہیب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تنویر صاحب کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ میں آخری دفعہ کس کی دھڑکن سننا چاہتی ہوں، کس کا لمس محسوس کرنا چاہتی ہوں؟ اس نے دل سے سوال کیا۔ جواب ملتے ہی فیصلہ بھی ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ زمین و آسمان اس کے سامنے گھوم رہے تھے، لیکن صرف ایک بار وہ ان دھڑکنوں کو سننا چاہتی تھی۔ وہ بے اختیار غزنوی کی طرف مڑی۔ زہیب کے ساتھ عثمان اور منیب بھی کھڑے ہو گئے۔ اس کے ہر قدم پر سب کی نظریں جمی تھیں۔ غزنوی کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ان آنکھوں میں دیکھا جہاں نمی تھی، لیکن اب زندگی سانس لے رہی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کی دھڑکن کو سننا چاہا۔ تبھی غزنوی کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ٹھہر گیا۔
اس نے غور سے اس ہاتھ کو دیکھا اور اپنی پیشانی اس پر ٹکا دی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے آنسو ختم ہو چکے ہیں، لیکن وہ تو بری طرح رو رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر سر اٹھا لیا۔ آئی ایم سوری غزنوی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں اپنے ابو سے بھی بہت پیار کرتی ہوں۔ میں ان کا مان نہیں توڑ سکتی۔ ان ساکت آنکھوں میں امید مر رہی تھی۔ وہ نظریں چرا کر مڑی جب حفصہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اس نے کمال احمد کا سرخ چہرہ دیکھا، پھر ساکت کھڑے تنویر صاحب کی طرف مڑی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا صرف ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھ لو، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پیچھے مڑی تو وہ پتھر کی ہو جائے گی۔ اس کی رکتی ہوئی سانسیں بتا رہی تھی کہ دل کو اس کا فیصلہ پسند نہیں آیا، لیکن وہ اپنے باپ کی نظروں میں سرخرو ہو گئی تھی، اپنی نظروں میں گرنے سے بچ گئی تھی، لیکن پھر بھی بہت تکلیف تھی۔ سامنے چھائے اندھیرے پر اس نے سہارے کے لیے کسی کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ زمین پر تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اوندھے منہ بستر پر گری۔ باہر سب ہلہ گلہ میں مصروف تھے، جبکہ وہ کچھ بھی ٹھیک طرح سے انجوائے نہیں کر پائی۔ کچھ طبیعت کافی بوجھل تھی، دوسرے مسلسل سر جھکانے سے گردن الگ دکھ رہی تھی۔ اب صبیحہ اسے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ اس دن جب اسے ہوش آیا سب اس کے پاس تھے سوائے غزنوی اور تنویر صاحب کے۔ پھر اسے پتہ چلا تنویر صاحب نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے، اور آج ٹھیک 2 دن بعد اس کی مہندی تھی۔ تنویر صاحب نے ہاں تو کر دی تھی، لیکن وہ بہت چپ تھے۔ وہ ان کے چپنے سے مزمحل کر دیا تھا۔ زوہا، تنویر صاحب کی آواز پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ بیٹا باہر سے کیوں آ گئی؟ طبیعت زیادہ خراب ہے؟ ان کے پیار بھرے لہجے پر اس کا ضبط ٹوٹ گیا تو اٹھ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ ابو آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ زوہا، میں تم سے کبھی ناراض ہوا ہوں؟ ان کے سوال پر اس کا سر نفی میں ہلا۔ میں تو خود سے ناراض ہوں۔ میں کیسے اتنا غلط فیصلہ کرنے لگا تھا؟ میں کیسے اپنی بیٹی کی خوشیاں نہیں دیکھ سکا؟ اپنے غیر کے چکر میں صحیح غلط کی تمیز کرنا بھول گیا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میری بیٹی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ میں آج تک یہی سمجھتا رہا کہ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن زہیب نے ثابت کر دیا کہ اس کی محبت مجھ سے زیادہ ہے۔ بعض دفعہ بچے بھی بڑے عقلمندی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں۔ غزنوی کا انتخاب اس نے پوری ہوش مندی میں کیا، میری طرح جذباتی نہیں ہوا۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے جس نے میری زوہا کے لیے غزنوی جیسا ساتھی چنا۔ زوہا نے نظریں جھکا لیں۔ بیٹا تم اپنی پھپھو کو اور عثمان کو معاف کر لو۔ تنویر صاحب کے ملتجی انداز پر اس نے سر اٹھایا۔ ابو میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ انہوں نے پیار سے اسے دیکھ کر مہندی سے سجے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ زوہا کی ہتھیلی پر 2 قطرے گرے تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ابو آپ رو رہی ہیں؟ اس کی آنکھیں ایک بار پھر آنسو بہانے کو تیار ہو گئی۔ نہیں بیٹا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ایک افسوس بھی ہے کہ کل میری بیٹی چلی جائے گی۔ وہ ایک دم دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ پہلے ہی اس کا دل اتنا افسردہ ہو رہا تھا۔ ہائے زوہا، کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد اس نے سونی اور صبیحہ کی آواز سنی۔ خدا کے لیے زوہا چپ کر جاؤ، پہلے ہی اتنی مشکل سے اسی جان اور موبی کو چپ کروا کر آئی ہوں۔ صبیحہ کے عاجزی پر بولنے پر اس نے روتی ہوئی نظروں سے سامنے دیکھا جہاں زہیب سرخ آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ خدا کے لیے زوہا چپ ہو جاؤ، صبح سے یہ رم جم جاری ہے۔ سفیان نے اسے ڈانٹا، لیکن خود اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ غزنوی کہہ رہا تھا وہ زوہا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تنویر صاحب اور طاہرہ کے نکلتے ہی سونیا نے زہیب سے کہا، تو زوہا نے گھبرا کر اپنا سر اس کے سینے سے اٹھا لیا۔ میں اسے منع کر رہی ہوں۔ سونیا کے کہنے پر زہیب باہر نکل گیا۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زوہا، غزنوی بھائی آ رہے ہیں، صبیحہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تیزی سے کہا۔ اس نے گھبرا کر دوپٹہ ماتھے تک کر لیا، لیکن ان سب کے کہکے پر اس کا مذاق اس کی سمجھ میں آ گیا۔ خفت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ انہیں گھور کر رہ گئی۔ صوفے پر بیٹھی وہ ابھی بھی سو سو کر رہی تھی۔ رخصتی پر جو اس نے رونا شروع کیا تو گھر پہنچنے تک بڑی مشکل سے چپ ہوئی تھی، لیکن اب کچھ دیر بیٹھ کر اس کے حواس کام کرنے لگے۔ ساتھ بیٹھے شخص کی نظروں نے اسے سب کچھ بلا دیا، اور دل تو اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا جیسے آج کوئی ریکارڈ قائم کر کے چھوڑے گا۔ غزنوی نے ایک نظر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اس کے ہولے ہولے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس نے حفصہ کو آواز دے کر زوہا کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف آ گئی۔ زوہا، کیا بات ہے، تھک گئی ہو؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تو انہوں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ممی، میرے پاؤں بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اور ہانسی ہو کر بولی تو حفصہ نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روک کر ہنستے ہوئے غزنوی کو دیکھا۔ چل آؤ تمہیں کمرے میں چھوڑاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے کی طرف لے آئی۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ دروازہ کھول کر انہوں نے اسے اندر جانے کو کہا تو اس نے حیرت سے انہیں دیکھ کر اندھیرے کمرے کو دیکھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ بورڈ تلاش کیا۔ اس نے ایک ساتھ کئی بٹن پش کیے اور ساتھ ہی سارا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے دل فراز چیخ نکلے۔ زہیب سے بات کرتا ہوا غزنوی چونکا۔ غزنوی! زوہا کی پکار پر وہ تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا رکھا تھا۔ زوہا! اس کے پکارنے پر وہ بھاگتی ہوئی اسے لپٹ گئی۔ زوہا! اس کے بری طرح رونے پر وہ پریشان ہو گیا۔
تب اس کی نظر سامنے اٹھی جہاں بے حد ڈراؤنے ماسک پہنے دو لوگ کھڑے تھے۔ ماسک اترتے ہی منیب اور سفیان کے چہرے نکلے۔ ان کی شرارت پر غزنوی کا کہکا بے ساختہ تھا۔ زوہا نے حیرت سے سر اٹھا کر غزنوی کو دیکھا تو اس کی نظر پیچھے کھڑے زہیب، سبیحہ، کمال احمد اور حفصہ پر پڑی جو ہنس رہے تھے۔ اس نے اسی حیرت سے سامنے دیکھا جہاں منیب اور سفیان پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہرے ہو رہے تھے۔ 1 منٹ میں ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی۔ موبی، بدتمیز انسان، میں تم دونوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے غصے سے انہیں مارنے کے لیے کوئی چیز تلاش کی۔ اپنی شکل دیکھو۔ منیب نے بمشکل اپنی ہنسی روک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ جب اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو غزنوی کی طرف مڑی۔ آپ نکالیں انہیں باہر۔ ہمیں پتا تھا، اب تم کیوں ہمیں گھاس ڈالو گی؟ سفیان نے ہنستے ہوئے ماسک اس کی طرف اچھالا تو وہ چیخ مار کر غزنوی کے پیچھے چھپ گئی۔ بس بھائی، ہماری بیٹی کو اور نہ ڈراؤ، کمال احمد نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ واہ انکل، آپ اس پلان میں پوری طرح شامل تھے۔ منیب کے کہنے پر زوہا نے منہ پھیلا کر کمال احمد کو دیکھا۔ لیکن پلان چوبی کا تھا۔ کمال احمد کی وضاحت پر زوہا نے اسے گھورا، لیکن وہ بڑے آرام سے باہر کھسک گئی۔ چلو تم لوگ نکلو باہر۔ حفصہ کے کہنے پر وہ دونوں منہ چڑھاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ ایک تو مجھے پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا، اوپر سے اور ڈرا دیا۔ ابھی تک میرا دل اتنا تیز دھڑک رہا ہے۔ وہ اب بھی غصے سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ غزنوی بہت پیار سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہوتے ہی وہ خاموش ہو گئی اور آہستہ سے رخ موڑ لیا۔ غزنوی چلتا ہوا اس کے پیچھے آ گیا اور کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیے۔ میں تمہاری ہر دھڑکن کو سمجھتا ہوں، تم بتاؤ میرا دل کیا کہہ رہا ہے؟ زوہا کچھ دیر تک اس کی دھڑکن محسوس کرتی رہی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تو اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شرارت سے اس کی طرف جھکا۔ پتہ نہیں۔ اس کا سر مزید جھک گیا۔ تو پتہ کرو نا۔ غزنوی نے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اسے یہ چہرہ بہت خوبصورت لگتا تھا، لیکن آج نزدیک سے وہ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ تھوڑا گھبرایا ہوا، شرمایا ہوا۔ خاموشی پر زوہا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں آج اس کے اتنے ہی قریب تھیں جتنے قریب دیکھنے کی اس نے کبھی خواہش کی تھی۔ اس کی نظروں کے والہانہ پن پر زوہا نے گھبرا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہاں پر کہانی ختم ہوئی۔ اگر آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اپنی کوئی پسند کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیں۔ More novel is on the way. See you again.